الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. پچھلے درس میں وطر کے متعلق اور وطر پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا تھا. اسی طریقے سے اگر نماز میں کسی طرح کی غلطی یا سہو ہو جائے یا نماز میں کوئی شک ہو تو اس کے متعلق کیا حکم ہے، سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے کیا جائے گا، انشاءاللہ آج کے درس میں اس کے متعلق بتایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے تو اسے چاہیے کہ 2 سجدہ کرے. اگر نماز میں کوئی چیز فرض واجبات، کوئی دعا وغیرہ پڑھنا یا پھر کسی طریقے سے بھی اگر نماز میں غلطی ہو جائے، سہو ہو جائے تو اس کے لیے 2 سجدہ ہے کہ آخر میں وہ 2 سجدہ کر لے. سجدہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں کہ اگر نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے آیا وہ 3 رکعت پڑھی یا پھر 4 رکعت، اس طریقے سے شک ہو جائے یا تشہد چھوٹ جائے یا اسی طریقے سے رکوع میں جانا بھول جائے، سجدے میں زیادتی ہو جائے یا رکوع میں زیادتی ہو جائے، اسی طریقے سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ پہ وہ اللہ اکبر کہہ دے، تو اس طریقے سے اگر نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 سجدے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پوری نماز کو مکمل کرے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے ساری دعا پڑھنے کے بعد 2 سجدہ کر لے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھنا بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد نہیں کیا، اس کے بعد نماز کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں بغیر سلام پھیرے ہوئے 2 دعا پڑھنے کے بعد 2 سجدہ کیا، اس کے بعد سلام پھیرا. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے 5 رکعت نماز پڑھا دی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا نماز کی رکعتیں بڑھا دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ کیا، اس کے بعد سلام پھیرا. اسی طریقے سے اگر نماز پڑھتے وقت نماز کی رکعت میں کمی ہو جائے تو اس کے لیے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو ہے. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ کیا نماز کی رکعتوں میں کم کر دی گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتوں میں کم کی گئی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے اور 2 رکعت پڑھائی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدہ سہو کی، پھر اس کے بعد سلام پھیرا. تو یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. اور اگر نماز میں کوئی سہو ہو جائے، کوئی غلطی یا پھر شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کسی ایک پر یقین کر لے اور اس کے بعد وہ نماز کے آخر میں ساری دعا پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لے. اور اگر نماز کی رکعت میں کم ہو جائے، سلام پھیرنے کے بعد اسے معلوم ہو تو پھر چاہیے کہ وہ نماز کو مکمل کرے اور التحیات پڑھنے کے بعد وہ ایک جانب سلام کر کے سجدہ سہو کرے اور اس کے بعد مکمل دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرے. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے اور سجدہ سہو میں بھی وہی دعا پڑھا جائے گا، وہی تسبیح پڑھی جائے گی جو عام طور پر سجدہ میں پڑھتے ہیں. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ سجدہ سہو کرنے کے 2 طریقے ہیں جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اگر ہم سے نماز میں کوئی چوک ہو جائے یا نماز میں شک ہو جائے یا پھر کسی طریقے سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سجدہ سہو کر لیں. ہم نے اس کے لیے سجدہ سہو کر لیں، ہماری نماز درست ہوگی، نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.